نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بیرحمی و تشروئی پیش آئی۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گئے، جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائیں گے، مگر قربان جائے اپنے آقا اعلی اخلاق نے فرمائے کہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت سے آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے سور طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سور طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجام ہے کر دے معاف انہی کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کٹ کر پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنان نے اسلام نے غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کی جوش سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس ہو نہیں، جس کے پاس روپے پیسے مال دولت نہ ہو بلکہ مفلس ہو ہے، جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک حدیث، یہ حدیث ہم کچھ بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہم بندوں کے حقوق کا، اپنے معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ